کئی دفعہ بات بیان بھی کی میں سرگو خوشاب سا جورا بات تقریر کر سویرے درس دیتا میں آ کے رفیدین کیتا کرو بھائی سنت وہ مولوی نو غصہ چڑھ گیا انہیں جمعہ دا دن سی میں فجر درس دیتا انہیں جمعہ پڑھایا انہیں کہا یار مولوی آیا نواں نواں منڈا انہیں کیا منڈا کنڈا گل بھی ہونی تقریباً 1990 میں وہ نواں نواں مدرسے گیا کہنے لگا جڑا مولوی آیا منڈا کنڈا آدھا نواں نواں مشہور ہونا چاہتا ہے تو کوئی اس مشہور ایسا نہیں ہونے دینا انشاءاللہ تو گل یہ گل کوئی نہیں میں کہ مولوی صاحب جب میرا نام لے لیا جی ہوں مشہور تو میں ہو گیا جب جمعے کیا چھڑے پہ جڑا منڈا کنڈا آیا تو یہ ایسا نہیں مشہور ہونے دینا تو جی گل ہی نہیں کی بالکل گپ جے کوئی رفیدین نہیں جے کوئی سنت نہیں جے نبی پاک نے فرمایا تھی جنہوں لوگ بغل بت رکھتے وہ بندہ جمعے کے بعد میرے کو آیا جی میں تھوڑا درس بھی سنیا تو مولوی تقریر سنی وہ آندا ہے میں کہا مولوی صاحب کو پوچھو یہ مسئلہ کہڑی کتاب بغل بوتل ہو گیا مولوی صاحب کو کہنے لگا کتاب تے ہونا کتے میں یاد نہیں استاد جی کو جو دورہ کیتا سی نا حدیث دا ادو پڑھی تھی میں جو دورے چ پڑھی ہے تو پھر دورے چ بندہ انج بے ہوش ہوندا ہے جے کسی بندے دورہ پیا ہوے تو پھر کیا ہونا ہے میں کہا دورے چ پڑھی تو پھر کوئی روایت نہیں ہونی انہیں کہا نہیں جی روایت ہے دورے چ استاد جی کو پڑھی تھی میں کہ پوچھو استاد جی کو مر گئے نہیں جیندے نہیں انہیں پوچھنے استاد جی نے فون کیتا استاد جی تواڈے کول وہ جڑی کتاب ہے وے وہ جڑی بغل بوتل مسئلہ کیڑی کتاب ہے انہیں کہا میں نے کوئی نہیں پتا میں استاد جی کو دورے جی پڑھیا انہوں نے کہا چلو انہیں کہا یار فی الحال کتاب کو نہیں پھر تن مسئلہ وہ میرے کول آیا کہنے جو آدھن کتاب کو نہیں میں کہا میرے کول جو ہے میں نالے دا کرتوت الکبیر جلد اول صفحہ 580 میں کہا لیا مولوی کول جا وہ لگا گیا ان بندوں کی پتا عوامی نو بھائی کرتوت الکبیر ہی کتاب وہ چلا گیا مولوی کو مولوی آتا جی مولوی صاحب اے کتاب ہے تواڈے کول ہونی مولوی صاحب پڑھی نا کرتوت الکبیر ہن مولوی دا کون دماغ جائے کرتوت الکبیر انہیں سمجھا پتہ نہیں کہ لکھی ہوئی با فوز الکبیر وہ کرتوت الکبیر لکھنے لگا ہاں کہ پڑھی تو ہے یہ کتاب کہ ویکھی تو ہے پتہ نہیں اپنی لائبریری یا استاد جی دی لائبریری ساری لائبریری ویکھی تھے استاد جی نے فون دا استاد جی تواڈے کول کرتوت الکبیر ہے وے استاد نے کہا وہ کیڑی کتاب ہے وہ کرتوت الکبیر اور بیوقوف ہے کوئی کتاب ہے وہ فون بند کر کے آندا ہے جائے بدبخت آئے تو کتاب ہی کوئی نہیں تن کیڑے مولوی لکھ دیتی ہے جنہیں اسے منڈے لکھ دیتی ہے وہ آندا ہے منڈا بھی لگتا ہے کوئی ایک کام خراب ہے یہ تو خیر دوڑے آیا آندا شاید تساں میری بڑی بےزتی کرائی ہے میں کی ہویا ہے جنہیں تو کتاب ہی کوئی نہیں میں کہا ہاں یہ کتاب تے کوئی نہیں یعنی پھر یعنی تساں لکھی کیوں میں کہ میں کولو بنائی تساں کولو بنائی میں کہ ہاں یعنی کیوں میں کہ جب مولوی نے مسئلہ کولو بنایا میں کتاب کولو بنائی تو کوئی حرج ہو گیا مولوی مسئلہ کولو بنا سکتا میں کتاب دا نام ہی بیچارہ کولو نہیں بنا سکتا میں اینا مظلوم ہاں میں کتاب دا نام ہی کولو نہیں بنا سکتا میں من لیا نا میں کتاب دا نام کولو بنایا یعنی جی میں کہا مولوی صاحب نے کہا وہ من لوے میں مسئلہ کولو بنایا نئے کتاب ہے نئے مسئلہ ہے 10 مولوی دا مجال ہے جو مولوی میں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ بغلیں بوت رکھ دے سن دسو کیڑے شہر کہڑے جی مکے پا گئی میں کہا مولوی جی مکے منافق کوئی نہیں سی جانے نہیں غلطی لگی مدینے چ میں کہا مولوی جی مدینے بہت پراس کوئی نہیں سی پتہ نہیں پھر کتے سی کہ حال یہی ہوتا ہے وہ کملے مکہ منافق کو نہیں مدینے بہت پراس کو نہیں کتے دی گپ مار دے ہو سنو میرے محبوب دی سنت رفع الیدین اور ایسی پیاری سنت ہے کہ میرے مصطفیٰ نے زندگی پر اس نے نہیں چھوڑیا کہنے لگا نبی پاک نے آخری نماز رفع الیدین کیا ہے یا نہیں اگر آخری نماز میں کیا ہو تو پھر تو میں کرتا ہوں آپ نے آخری نماز میں نہیں کیا میں کہتا ہوں لکھ کے دو پیغمبر نے آخری نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی کہنے لگا آخری نماز پڑھ لی ہے میں نے کہا پیغمبر زندہ ہے یا نہیں زندہ کہنے لگے زندہ ہے میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے کہنے لگا پڑھتے ہیں آج نماز پڑھی ہے کہنے لگا پڑھی ہے کل پھر پڑھیں گے جی پڑھیں گے آخر نماز پڑھ لی جی پڑھ لی ہاں نبی پاک زندہ نے جانے جی زندہ نے روزانہ نماز پڑھتے ہیں جی پڑھتے ہیں کل پھر پڑھن گے جی پڑھن گے آج پڑھی نے جی پڑھی نے آخری پڑھ لئیے جی پڑھ لئیے آخری نماز پڑھ لئیے جن جی پڑھ لئیے زندہ نے جن جی زندہ نے روزانہ نماز پڑھتے ہیں جی پڑھتے ہیں کل پھر پڑھن گے جی پڑھن گے آخری پڑھ لئیے جی پڑھ لئیے ہن ویکھ لو او جے زندہ نے تے پھر آخری پڑھی نہیں جی نبی پاک نے آخری نماز پڑھ لی میں کہ پہلے لکھو نا لکھ کے دیو کہ آخری پڑھ لی ہے کیوں انکا میتن پہلے منو نا پھر اگلا گل ہوئے گی پھر اگے باس کران گے کہ نبی پر میں کہا نبی پر رفیدین کیتا ہے کیوں جے مصطفیٰ رفیدین نہ کیتا ہوں نا
رب جلال دی قسم مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوں ابو بکر میرے مصطفیٰ تو بات نہ کر دے، عمر فاروق عثمان و علی بعد آپ دے پیچھے صف وچ رہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی آخری نماز مصطفیٰ دے مصلی تے رل کے پڑھی ہے نا۔ ابو بکر نے نبی پاک تو بعد جے رفیدین کیتے، یہ اگر یقین نہ ہوئے اٹھائیے السنن الکبریٰ للبیہقی اٹھا کے دیکھ لیجئے، صفحہ جناب دوسری جلد صفحہ 73 اٹھائیے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ نماز میں رفیدین کیا کرتے تھے، جب نماز شروع کرتے رکوع جاتے سے اٹھاتے، رفیدین فرما کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ تم نماز میں رفیدین کیوں کرتے ہو؟ امام محمد اسماعیل فرما کرتے تھے میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، میں نے نماز پڑھی اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے، وہ نماز جب شروع کرتے رکوع جاتے سے اٹھاتے، رفیدین فرما کرتے تھے میں اس لیے کرتا ہوں جو سوال تم نے مجھ سے کیا، یہی سوال میں ابو نعمان اپنے استاد سے کیا تھا کہ تم نماز میں رفیدین کیوں کرتے ہو؟ فرمان لگے میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، میں نے نماز پڑھی اپنے استاد حماد بن زید کے پیچھے، وہ نماز شروع کرتے رکوع جاتے سے اٹھاتے، رفیدین فرما کرتے تھے میں اس لیے کرتا ہوں جو سوال تو نے مجھ سے کیا، یہ سوال میں اپنے استاد حماد سے کیا تھا کہ تم نماز میں رفیدین کیوں کرتے ہو؟ وہ فرما کرتے تھے میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، میں نے نماز پڑھی اپنے استاد ایوب سختیانی رحمہ اللہ کے پیچھے، وہ نماز کے اندر رفیدین کیا کرتے تھے، جو سوال تو نے مجھ سے کیا، یہ سوال میں ایوب سختیانی سے کیا تھا کہ تم نماز میں رفیدین کیوں کرتے ہو؟ وہ فرما کرتے تھے میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، میں نے نماز پڑھی اپنے استاد عطا بن ابی رباح کے پیچھے، وہ نماز شروع کرتے رکوع جاتے سر اٹھاتے، رفیدین فرما کرتے تھے میں اس لیے کرتا ہوں، اور میں نے سوال کیا عطا بن ابی رباح سے کہ تم کیوں کرتے ہو؟ وہ فرما کرتے تھے میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا، میں نے نماز پڑھی پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن زبیر کے پیچھے، وہ نماز شروع کرتے رکوع جاتے سر اٹھاتے، رفیدین فرما کرتے تھے میں اس لیے کرتا ہوں، اور جو تو سوال مجھ سے کر رہا ہے یہ سوال میں حضرت عبداللہ سے کیا تھا کہ تم نماز میں رفیدین کیوں کرتے ہو؟ وہ فرما کرتے تھے میں نے نماز پڑھی اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے، وہ نماز شروع کرتے رکوع جاتے سر اٹھاتے، رفیدین فرما کرتے تھے میں اس لیے کرتا ہوں جو سوال تو نے مجھ سے کیا، یہی سوال میں اپنے نانا ابو بکر سے کیا تھا کہ تم نماز رفیدین کیوں کرتے ہو؟ وہ فرما کرتے تھے میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا، میں صلیت خلف رسول اللہ، میں نے نماز پڑھی رسول اللہ کے پیچھے، میرے نبی نماز شروع کرتے رکوع جاتے سر اٹھاتے، رفیدین فرما کرتے تھے میں اس لیے کرتا ہوں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ یہ پوری سند کے ساتھ حدیث بیان کرنے کے بعد ہم نیچے سند کی سقاط بیان کر لینے کے بعد فرماتے ہیں کسی کی جرت ہو تو ایک راوی کا نام بتائے جو ضعیف ہو، اس روایت میں ایک صدیق ہے، ایک عبداللہ بن زبیر ہے، ایک عطا بن ابی رباح ہے، ایک ایوب سختیانی ہے، ایک حماد بن زید ہے، ایک ابو نعمان محمد بن فضل ہے، ایک امام محمد بن اسماعیل ہے۔ امام بیہقی سند کی سقاط بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رفع الیدین والنماز جو ہے امام محمد بن اسماعیل نے لی ہے، ابو نعمان سے ان رفع الیدین والنماز لی سیکھی ہے، حضرت حماد سے حماد رفع الیدین والنماز سیکھی ہے، ایوب سختیانی سے ان رفع الیدین والنماز سیکھی ہے، عطا بن ابی رباح سے عطا بن ابی رباح نے رفع الیدین والنماز سیکھی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے عبداللہ بن زبیر نے رفع الیدین والنماز سیکھی ہے، اپنے نانا ابو بکر صدیق سے ابو بکر رفع الیدین والنماز سیکھی ہے، اپنے مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ نے رفع الیدین والنماز لی ہے جبریل سے، اور جبریل لے کے آیا رب جلیل کو۔ بے شک جے میرے مصطفیٰ دے جان تو بعد صحابہ کرام کردے ہون مانو، اہل حدیث نے گھر بیٹھ کے مسلک نہیں بنایا، ساڑھے مسلک دلال اللہ رسمان تو مصطفیٰ دے سینے تے آپ نازل فرمائے۔